السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین و حضرات، ڈبیٹ ایٹ 8 میں آج مجھے جوائن کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور آج بڑی خبر آئی ہے، وفاقی حکومت نے لگتا یہ ہے کہ پینک موڈ میں جا کر فیصلہ لیا ہے، پینک بٹن دبا دیا ہے۔ سال ہر سال کی سیاسی حکمت عملی کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیر کیا جائے، عوام میں اپنی مقبولیت کو بڑھایا جائے، لگتا یہ ہے کہ اس میں ناکامی کے بعد حکومت نے آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے خلاف اگر سب سے بڑی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، وہ کارروائی یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بین کر دیا جائے، کل عدم قرار دے دیا جائے، اس کے تمام سیاسی حقوق اس صورت میں سلب ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی طرف سے، اور 3 میجر ڈیسیجنز اناؤنس کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے۔ فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ حکومت نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ریفرنس آرٹیکل 17 آئین کے تحت بھیجا جائے گا۔ کیا تمام لوازمات اور الزامات پورے ہیں؟ کیا حکومت کا کیس مضبوط ہے؟ ماضی کے واقعات کی بنیاد پر جب وہ وقوع پذیر ہوئے اس وقت ریفرنس کیوں نہیں انیشیٹ کیا گیا؟ آج کیوں ضرورت پیش آتی ہے اینڈ اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان ریزروڈ سیٹس کا کیس اس کا فیصلہ سناتی ہے اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ایوارڈ کرنے کے لیے 8 کی میجورٹی سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فل کورٹ فیصلہ سناتا ہے۔ ساتھ ہی حکومت پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے ریویو میں جائیں گے، اور ریویو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ کن بنیادوں پر رکھا جائے گا؟ اس میں تمام اتحادی بقول عطا تارڑ صاحب حکومت کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ ہی تیسرا اہم فیصلہ جس کا آج اناؤنسمنٹ کی گئی، وہ فیصلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب، ان تمام پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ ان تمام معاملات پر شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات ہوگی۔ آغاز میں شیخ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ آج عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بین کے حوالے سے کیا کہا، اور پھر 1 بائی 1 جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشنز بھی میں آپ کو سنواؤں گا اور اس پر آپ کی رائے لیں گے۔ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے، اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات نے اس ایویڈنس کو 1 بائی 1 ایکسپلین کیا ہے۔ شیخ صاحب ذرا سنیں کہ وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ ممالک میں موجود جو چند لابیاں ہیں جس میں اسرائیلی فنڈنگ نظر آتی ہے، جس میں بھارتی نژاد امریکی نظر آتے ہیں، ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ، اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ جی شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ پہلا الزام ہے جو آپ پر لگایا گیا ہے، فورن فنڈنگ۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی شٹ کیس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ جب چیزیں آگے نکلیں گی تو ہم سب کو سمجھ آ جائے گی کون سی ایسی سزا ہوئی ہے فورن فنڈنگ کے اندر، ہمیں آپ بتائیں مجھے۔ ان کا فورن فنڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے کہ آپ نے فورن فنڈنگ لی، ممنوع فنڈنگ، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں کنفیوژن یہ ہے آپ اس کو کچھ جو کیس ہے وہ کہ ممنوع فنڈنگ کا ہے یا فورن فنڈنگ کا ہے؟ وہ سر جو بھی ہے فیصلہ کتنے کیڑی سزا ہوئی سانو دے وچ، کون سی سزا ہوگی ہمیں؟ یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آسمان میں یہ کوئی انہوں نے کوئی بھنگ تو نہیں پی لی نون لیگ والوں نے؟ مطلب یہ ہمیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ویسے بھنگ کی کاشت آپ کی حکومت کے دور میں شروع ہوئی تھی، بڑا کہا گیا تھا، تو کیا آپ لوگوں نے تو بندوبست نہیں کر دیا بھنگ کا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہی بندوبست ہے، کیونکہ یہ جس طرح نشے میں آ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ میڈیسنل یوزز کے لیے تھا شیخ صاحب، وہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، دماغی علاج کی ضرورت ہے ان سب کو۔ ہو سکتا ہے وہ علاج ان کے لیے ٹھیک ہو۔ میرے بھائی وہ کیڑی سزا ہوئی ہے؟ وہ کتنے فیصلہ ہے؟ کتنے کیا گیا ہے بھئی ہم نے وہ لے لی اور اب ہمیں یہ سزا ہو جائے گی؟ کیا ہوا اس میں؟ ایسے بھائی باتیں کر رہے ہیں آپ، مت اس کے اوپر اتنا سیریس مت لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی آپ کے پیچھے ہے، آپ انٹرنیشنل ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی زین قریشی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک یہودی بلینئر بیٹھا ہوا تھا، میرے علم میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ اگر ان کے علم میں ہوگی تو لے آئیں، اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے تو کر لیں۔ ان کو روکا ہے کسی نے؟ اتنے ساڑھے خلاف آرٹیکل 6 لان جا رہے ہیں، اتنے ساڑھی جماعت تے پابندی لان جا رہے ہیں۔ تو اگر اس کوئی ایسی میٹنگ ہے جس میں اس قسم کی کوئی بات ہے جو کہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے تو آؤ نا، پھر گلاں کی کرتے ہو؟ کم کرو نا۔
تو ایسی اگر میٹنگز ہوتی ہیں ان کی تصاویر بھی اترواتے ہیں آپ لوگ؟ آئی ڈونٹ نو، میں تو اس قسم کی کسی میٹنگ کے حوالے سے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے۔ الزام نمبر 2، آپ نے اگر کوئی دیکھی ہے تصویر تو مجھے بتائیے گا۔ الزام نمبر 2 سائفر کے حوالے سے پروڈیوسر صاحب سنوائیں کیا کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم حکومت گرانے لگے، وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف، ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سائفر کے ساتھ کھیلا، جھوٹا بیانیہ گھڑا، پوری قوم کے سامنے سائفر لہرایا اور پوری قوم کو آپ نے ایک جھوٹ کے پیچھے لگایا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کروایا، جیسے بھی کروایا، فنڈنگ کروائی، اور فنڈنگ کروا کے آپ نے باقاعدہ لابیز ہائر کی جنہوں نے یہ سارا کام آپ کے لیے کیا اور پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن آپ لے آئے۔ ہو گئے ہیں سائفر، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ مچھلے بن رہے ہیں، بس ایکویٹل ہو گیا، کہانی ختم ہوئی۔ یہ کون سے سائفر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ سائفر میں انہوں نے اپیل کی ہے نا کرتے رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک اس اپیل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تو ایکویٹل ہی ہے نا، کر لیں جو کرنا جے۔ کوئی ان کی اپیل پہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہمارے خلاف، کوئی ڈگری آ گئی ہمارے خلاف، کوئی سزا ہوگی کسی کو، کیا باتیں کرتے ہیں؟ بچوں والی باتیں چھوڑو۔ اگلا الزام جی 9 مئی کے حوالے سے سنوائیے۔ اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کے لیے حملہ کیا، آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ آپ کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ طے کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے۔ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے، سیف ہیون دے رہے تھے، اور دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس بات سے کیا اخذ کیا؟ اس بات سے آپ کچھ بھی اخذ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے جھوٹے بوگس کیسز جو آپ نے بنائے تھے وہ سارے عدالتوں کے اندر ہیں، کسی میں ابھی تک ان کے اوپر فیصلہ کوئی نہیں ہوا۔ کسی میں ہاں گجرانوالہ میں ایک جگہ پہ سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ وہی کیسز ہیں جو ایک آدمی پہ 8 ضلعوں کے اندر سیم ٹائم کی سیم ایف آئی آریں ہیں، جو جب کسی دن سینیٹری پریویل کرے گی وہ ایسے ختم ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب اندر تھے، عمران خان صاحب کو کسی چیز کا علم کوئی نہیں تھا، آپ یاد کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے ہوئے نہیں ہیں، چیزیں عدالتوں میں پڑی ہیں۔ یہ کس قسم کی بچگانہ ہے؟ مجھے تو ان کی پریس کانفرنس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ تو بے وقت کی راگنی ہے، نہ لینا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ مطلب ہے کہ صحیح آخری الزام پھر دینا یہ الزام نہیں سر، یہ تو ساریاں پتہ نہیں ساریاں مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا عیسیٰ، یہ چیزیں پچھلے 1 سال میں 10,000 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں، ان کے اوپر فائنل کنکلوژنز آ چکے ہیں، ڈائریکشن سیٹ ہو چکے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے بیٹھے نے۔ IMF کے حوالے سے سنوائیں جی کیا کہا۔ آپ نے IMF کی ڈیل کو جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ آگے لے کر چلے، آپ کی فون کالز موجود ہیں، لگائیں ذرا IMF کے بارے میں شوکت ترین صاحب کیا فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ IMF کو لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کی مدد۔ اس کے بعد انہوں نے شوکت ترین صاحب کے ایسے لیٹر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لکھے تھے، ایسے بہت سے انیشیٹو جب یہ لندن میں پچھلی دفعہ چھپے ہوئے تو اس دفعہ بہت سے اداروں کے ہیڈ سے یہ ملتے رہے اور کیا یہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی فوج کے بارے میں وہاں کہتے رہے اور کیسے ان سے مدد مانگتے رہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ میرے خیال میں شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں پہ کنکر جو ہے نا وہ اچھا اب بنیادی طور کے اوپر پاکستان کا آئین آرٹیکل 17 وہ طریقہ کار بھزا کرتا ہے اور پاکستان کے قانون اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 212 وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ پروڈیوسر صاحب آپ اس کو ذرا ڈسپلے بھی کر دیں۔ ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جہاں پر وفاقی حکومت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ایک ریفرنس کی بنیاد کے اوپر جو کمیشن کی طرف سے بھیجا جائے یا پھر کسی اور ذریعے سے بھیجا جائے کہ ایک سیاسی جماعت فورن ایڈڈ ہے، اس کو بیرونی فنڈنگ حاصل ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاکستان کی ملک کی سوورینٹی کے خلاف، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف، سالمیت کے حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے یا ٹیررزم میں مشغول ہے، حکومت اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی آفیشل گزٹ میں، اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا۔ 15 دن کے اندر جب یہ گزٹ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے سب سیکشن 1 کے تحت حکومت معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ فیصلہ اس کو اگری کر لیتی ہے تو اس صورت میں وہ سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی۔ گویا اگر پاکستان تحریک انصاف تحلیل ہو جاتی ہے اس ریفرنس کے نتیجے میں جس کے حوالے سے عطا تارڑ کہہ رہے ہیں، وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے MNAs ہیں، جتنے MPAs ہیں، دیوانے کا خواب ہے، سب کے سب اگلی اس ٹرم کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ نقوی صاحب دیوانے کا خواب ہے، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا۔ جب ہم سے بیٹ چھینا گیا، جب بلے باز کو مار پیٹ کے بھگایا گیا،
جب آروز نے کاغذ دیتے ہوئے ایفیڈیوٹس لیتے ہوئے جو کچھ اس دن ہمارے ساتھ کیا، اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے آزاد الیکشن لڑے، ہزاروں ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے اور ہزاروں کینڈیڈیٹس کے مختلف نشان تھے، مختلف نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے اس کے اوپر مہریں لگائی، اس کے بعد فورس ڈیفیکشنز کرائی گئی، اس کے باوجود بھی آج سینکڑوں لوگ پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اب سپریم کورٹ لے کی روح سے پی ٹی آئی ول بیکم دی لارجسٹ سنگل پارٹی ان دی نیشنل اسمبلی، ایک واحد سب سے بڑی جماعت، نون لیگ سے بھی زیادہ، ان کے ڈاکوں کی چوری کے باوجود، مینڈیٹ چوری کے باوجود بن جائے گی۔ وہ فیصلہ انہوں نے سنا، یہ ہو گئے ہیں فرسٹریٹڈ، یہ پینک کے اندر اس قسم کی فضول بےہودہ اور بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں جیسی انہوں نے کی ہے، اور یہ ہمیں آ کے یہ بتا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی عوام کو کیا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اجازت دے گا۔ تم نے تو لٹرلی ہماری پارٹی ڈیزالو کر دی تھی، تم نے تو لٹرلی ہماری پارٹی بین کر دی تھی، کیا ہوا پھر الیکشن میں؟ شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ چوری اور ڈاکے کی شیٹوں پہ تمہیں بیٹھنا پڑا، شرم نہیں آئی تم لوگوں کو کہ 5-5 ہزار ووٹ لینے والا ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، اور 50-50 اور لاکھ ووٹ لینے والا باہر بیٹھ گیا؟ ان لوگوں کا تو منہ ہی نہیں ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے کا، ریویو کرنے کا؟ آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنے زمین میں نہیں جھانکتے، سو یہ دیوانے کا خواب ہے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گریبان میں نہیں جھانکتے، ضمیر میں نہیں جھانکتے، آپ جن سے یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بطور پارٹی صدر ریویو میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جائیں، رج جاؤ گے جی میں پہلے گئے سو، جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی واز اے پارٹی اینڈ از اے پارٹی، تو ان کو 2 دن پہلے نہیں پتا تھا، آج ان کے جانے پہ پتہ لگ جائے تھا۔ ان کے پاس اگر کچھ ثبوت ہے، کچھ چیزیں ہیں، تو کس واسطے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں سن؟ 16 مہینے حکومت آپ کی تھی، 9 مئی کے بعد آپ کی حکومت تھی، ابھی آپ نے حکومت پہ ڈاکہ مار کے وہ لے لی ہے، کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ میں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں، سینئر پیونی جج مستقبل میں پاکستان کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 and paragraph C of clause 3 of Article 106 of the Constitution, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. شیخ صاحب، ہم نے الزامات پہ آپ کا موقف رکھ لیا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو بین کرنے کا موو، اس کا انیشیٹ کیا جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے نیفیریس ڈیزائنز تھے وہ سیٹیں لے کے اور 2/3 میجورٹی سے کرنے کے، کیوں چاہیے 2/3 میجورٹی؟ 100 ایکشنز ہو سکتے ہیں، آئی وڈ ناٹ، میرے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہوگی جو میں آپ سے شیئر کر سکوں، وہ آپ لوگ خود ہی شیئر کرتے رہے ہمارے ساتھ، کوئی ایکسٹینشنز کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں، کچھ اور پٹھی سیدھی، روز یہ نئی چیزیں لے کے آ جاتے تھے۔ پاکستان کے 2 عہدے ہیں جن کی ایکسٹینشن کے لیے جن کی میعاد آئین میں درج ہے، ایک ہے چیف جسٹس آف پاکستان، دوسرے آڈیٹر جنرل آف پاکستان، کہ 65 سال کے جب ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹ جتنے بھی وقت کے لیے ہوئی ہے اس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے جس دن وہ 65 سال کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام سمپل لیجسلیشن سے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے جب اس کو کلب کیا ہے کہ ملٹری افسران، فوجی افسران، ان کی بھی کو مدت ملازمت میں توسیع کرنا تھی، تو وہ تو اس کے لیے تو سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے۔ جب جنرل باجوہ والا معاملہ ہوا تھا تب بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوا تھا۔ جیسے یہ فیصلہ ہوا، پیپلز پارٹی نے بھی ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے پرائم منسٹر کا سنا نہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا مگر میں کسی پریشر کے اندر نہیں آؤں گا؟ ٹھیک ہے، ایک سنگل میجورٹی پارٹی آ جاتی ہے، دوسری پارٹیاں وہاں پہ موجود ہیں، حکومت جو آلریڈی ڈاکے کے اوپر بیٹھی ہے اس کی لیجیٹمیسی کیا ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کا تو کام ویسے ہی فارغ ہو جائے گا، اور میں دوبارہ آپ کو کہا نا کہ جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں وہ بھی رہ جائیں گے، بہت ساری ایسی الٹی سیدھی چیزیں ہیں جو یہ شاید کروانا چاہتے تھے جو اب نہیں ہو سکیں گی۔ تو میں سمپل یہ کہوں گا کہ کیونکہ ان کو اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے، ان کو شاید کسی نے کہا تھا کہ نہیں عرشہ ٹھیک ہو جائے گی، ویل ٹیک کیئر آف اٹ، اینڈ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن۔ سو یہ اب دیکھیں نا، پھر کہتے ہیں میاں نواز شریف بھی سنا بیمار ہو گئے، تو یہ جو اس نے عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، جو الزامات آپ نے مجھے سنوائے ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب بڑے ڈیموکریٹک بنتے ہیں، ان کو چوری ڈاکے کا بھی نہیں پتا، ان کا اپنا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں ہمارے بھائی، یہ میاں شہباز شریف کی زبان بول رہے تھے یا میاں نواز شریف کی زبان بول رہے تھے،
کہ دیکھیں یہ اس میں تو میٹنگز ہوئی ہیں مری میں، یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے. تو اس کا شہباز شریف صاحب جا کر ملے ہیں، مریم نواز ملی ہیں، فردن انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور آج ان کا ایک اجلاس ہونا تھا جو انہوں نے ملتوی کر دیا گیا کیونکہ محرم ہے، تو شاید ان کو معلوم بھی کل ہی پڑا کہ محرم ہے، لیکن وہ انہوں نے بھیج دیا کہ یہاں اسلام آباد میں مورچے سنبھالو. پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اور پر نہ اس ملک میں کوئی روک سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب پاکستان کی تاریخ میں 2 پارٹیاں بین ہوئی، 74 نیشنل پارٹی، یحییٰ خان نے پارٹی بین کی تھی عوامی لیگ، تو کی ہوا پھر ختم ہو گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے اوپر ختم ہو گئی، کہاں گئی. اس کے بعد ہم نے اپنے ہوش میں ان کا حکومت دیکھی، یہاں کولیشن میں دیکھا نہیں دیکھا آپ نے، KPK میں ان کی گورنمنٹ رہی، اس سے پہلے حکومتوں کا حصہ رہے، اس کے بعد حکومتوں کا حصہ رہے. پارٹیوں کو آپ روک سکتے ہیں؟ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پارٹیوں کو آپ نہیں روک سکتے ہیں. اور ایک ایسی پارٹی، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، جیسے ہزارہ امیدواراں دے نشان کوئی نشان، اور لوگوں نے ڈھونڈ کے مورا لائیاں نے، اس پارٹی کے آپ منہ بند کرانا چاہتے ہیں. یار آپ کی عقل ٹکانے ہے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل ایگزسٹنس ختم نہیں کر سکتے، اس سے ہر بندہ ایگری کرے گا کہ ایک سیاسی جماعت جس ویسے بھی نہیں ختم کر سکتے، جائیں سپریم کورٹ میں، قانونی اجازت نہیں دیتا. the point is کہ 10 محرم کے فوراً بعد اگر وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ کا اجلاس خصوصی بلایا جاتا ہے، اس میں یہ ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جاتا ہے، 15 دن کے اندر وفاق سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گی، فیصلہ دے گی. ہاں تو کوئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کی پابند ہے کہ ان کی مرضی کا فیصلہ دے گی؟ ثبوت ہیں وہ بھائی، کون سی عدالت نے وہ ثبوت تمہیں دے دیا ہے؟ کس ادارے نے کہہ دیا ہے کہ دیکھیں نا، آپ کے خلاف جب کوئی ثبوت ہوتا ہے کرمنل نیچر کا یا دہشت گردی کے حوالے سے، تو وہ ثبوت عدالت میں جاتا ہے، پولیس اس کے اوپر کیس بناتی ہے، پروسیکیوشن ہے، عدالت سنتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، پھر ڈگری ہوتا ہے بھئی یہ بندہ ملزم تھا یا نہیں تھا. یہ جو ثبوت ہیں ان کے پاس، وہ کون سی عدالت کے اندر جا کے ثابت ہوئے ہیں کہ ہم اس کے دہشت گرد تھے اور ہم اس کے ملزم تھے یا ہم اس کے خطا کار تھے یا ہم مجرم تھے؟ کہاں لکھا ہوا؟ صرف لکھا ہوا یہ کہہ رہے ہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہنے دیتے تھے بچے. شیخ صاحب میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ جو بین کرنے والی بات ہے، قلعدم قرار دینے والی، بین تو انہوں نے سپاہی صحابہ اور سپاہی محمد کو بھی کیا تھا، تحریک جعفریہ کو بھی کیا تھا. ابھی میرے خلاف لڑا ہے سپاہی صحابہ کا ایک مولوی پنجاب پولیس کی 4 اسکواڈز کے ساتھ. پاکستان بین ہوندہ جے، سمجھ آئیے کہ چلو. تو مجھے یہ بتائیں، آپ لاسٹ ایئر جس وقت یہ تمام معاملہ چلا تھا کہ بین کیا جائے گا تحریک انصاف کو، اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ، اور اوپنلی پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ بین نہیں کرنا چاہیے، وہ وفاقی کابینہ کا اس وقت حصہ تھے. پیپلز پارٹی آج آپ کے خیال میں اس نئے معاملے کے اوپر آن بورڈ ہوگی یا وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی جس طرح پورٹرے کرتی ہے، کیونکہ یوزلی یہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جمہوریت بچانے کے لیے ہر وہ الٹا سیدھا کام کر لیتے ہیں جس سے بندے کو شرم آتی ہے. ایک طرف حکومت کے خلاف بھی ہے کہ حکومت عوام کی منجی ٹھوک رہی ہے بار بار، اور دوسری طرف حکومت کو ووٹ دے کے بچا بھی لیتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو اصولوں کی بات کرتی ہے، تو پھر اس نیچر میں کسی پولیٹیکل فورس کو بین کرنے کی حامی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ ان کے حامی ہے تو پھر رہی صحیح معاملہ بھی ان کا جو رہا سا رہ گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر منافقت بند کر کے سامنے آئیں، کھل کے کہیں جی یہ بالکل فضول بات ہے، بےہودگی ہے. آپ کیسے کسی وہ کھل کے بھی کہہ رہے ہیں، پر پھر ان کی مہربانی اچھی بات، وہ کھل کر بھی کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ جب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ندیم ملک صاحب کے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کیا آئینی ہے، کیا غیر آئینی، کیا قانونی، کیا غیر قانونی. جو عمران خان کے ہاتھ میں آئے گا ہتھیار وہ ہم پہ چلائے گا، جو ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم ان پر چلائیں گے. عمران خان تو ہے جیل میں، عمران خان کے ہاتھ میں تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اس کی پارٹی پہ ڈاکہ مارا گیا، اس کے لوگ اپوزیشن میں ہیں. ہتھیار بھی آپ کے ہیں، ظلم بھی آپ کا ہے، جبر بھی آپ کا ہے، بروٹیلٹی بھی آپ کی ہے، اور جو تمام جو فسطائیت ہے وہ بھی آپ کی ہے. کل رات انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریویو کیا ہے، وہ پولیٹیکل مشیر ہیں اور وہ اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دوبارہ پروڈیوسر صاحب سنوائیں رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. لڑائی ہے اس کا مطلب ہوتی رہے. یہ گدڑ بھبکیاں ہم نے بہت سنی ہیں، یہ تو ہم نے 9 مئی کے بعد الیکشن سے پہلے بھی یہ ساری کہانیاں بہت سنی ہیں. یہ گدڑ بھبکیاں تو رانا صاحب اپنے حلقے میں بھی، اپنے جلسوں میں بھی دیتے ہوں گے. تو کیا ہوا پھر؟ اپنا حلقہ تک نہیں جیت سکے.
مجبوراً. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف تو ان کو اپنی کیبنٹ میں بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے. کس طریقے سے یہ واپس ان کو کیبنٹ میں رکھا گیا اور ایسا محکمہ دیتا کہ اب جدہ نہ کوئی سیکٹری ہوتا ہے تو نہ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے. بات یہ کہنے والی ہے لیکن ساری امپورٹنٹ باتیں یہی کرتے ہیں. مگر وہ آج کل امپورٹنٹ باتوں کا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی پارٹی میں حکومت میں امپورٹنٹ بات کے پیچھے کون کھڑا ہے. بات بڑی سمپل ہے. یہ بات رانا صاحب پرانے آدمی اور پچھلے کئی دنوں سے تو اچھی باتیں کر رہے تھے. آج ان کے منہ سے یہ گفتگو مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں ان کو بتا دیتا ہوں. تصادم ہے تو تصادم ہے. آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں بندے ہمارے اندر کر کے. بندے ہمارے بھی ہیں آپ نے ہمارے. آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں ختم بھی کر دیں نا. اب ہم سب کو گولی مار دیں پھر بھی اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جائیں گے کہ کھڑے رہنا اور لڑتے رہنا. حق اور سچ کی جنگ ہے. حق اور سچ کی لڑائی ہے. ان لوگوں سے آخری وقت تک لڑنا. میں نے تسی مار بھی چھڑو, میں اپنے بچوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا. اب یہ نسل در نسل چلے گا کیونکہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا 9 مئی کے بعد, وہ نسل در نسل وہ نفرت ان کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. میں کہہ رہا ہوں, بار بار لوگ نہیں کہتے, میں کہہ رہا ہوں مار چھڑو سانو. مطلب کی جاندے تسی اسی زمانہ بند کر لئیے, ملک چھوڑ کے چلے جائیے. پاکستانی نہیں ہے, ہمارے کو رائٹس نہیں ہے. جسٹ بیکاز 2-4 آدمیوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, سو کال ان کی عقل کے مطابق یہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے, تو سارا پاکستان غلط کہہ رہا ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ, ڈاکے کی بنیاد پہ حکومت کرنے والے فسطائی لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اب چپ کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا. لڑائی کی باتیں مت کریں رانا صاحب. میں رانا ثناء اللہ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا, لڑائی اور تصادم کی باتیں مت کریں. جتنی تعداد ہے عمران خان کے چاہنے والوں کی, یہ جن بازو اور کندھوں کے اوپر آپ اترا رہے ہیں, یا جو اپنی فورس کے اوپر آپ اترا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو بہت بڑی فورس ہیں, پتہ جائے گا اگر تصادم کی طرف آپ آئے تو. آپ ملک کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ملک میں کہتا ہوں, اب رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے میں کہتا ہوں, یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں. میرے نال بیٹھ جاؤ, میرے نال مذاکرات کرو, نہیں تو میں تھوڑے گل پہ جاؤں گا. واٹ از دس؟ نہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, آپ کس سے مذاکرات؟ آپ مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب, جمعے کو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جمعے کو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا. اگلے دن قادر ٹرسٹ کیس, اس پہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا 3 شرائط. انہوں نے شرائط بتائیں. انہوں نے کہا کہ میرے کیسز ختم کیے جائیں, میرے ورکرز کو رہا کیا جائے, ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اس دن سے نئے کیسز بن گئے, کیونکہ عدت کیس کا فیصلہ بھی اسی دن تھا. فریش کیسز بنے, پہلا جواب آپ کو مل گیا. سنم جاوید کو رہا کیا گیا, گوجرانوالا سے FIA نے گرفتار کیا, اسلام آباد آئی, چھوڑا گیا, دوبارہ پولیس نے گرفتار کیا, بات چل رہی ہے بلوچستان بھیجے جانے کی. اس پر بھی آپ کو جواب مل گیا. 2 آپ کی شرائط ہو گئی. تیسری شرط ہے آپ کی کہ مینڈیٹ واپس کریں. اس کے لیے بھی ٹریبونلز جو چینج کیے جا رہے ہیں, قانون بنایا جا رہا ہے, آرڈیننس. تو آپ کی جو بات چیت کی 3 کنڈیشنز ہیں, ان کو تو مجھے یہ بتائیں, ریجیکٹ کر دیا گیا. یا یہ مجھے یہ بتائیں, مشرف کا کتنا لمبا دور تھا؟ 9 سال. تو ان کا لیڈر تو بھاگ گیا تھا نا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی. پیچھے سے انہوں نے گزارا کیا نا ان لوگوں نے کیا. تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہم ان سے کمزور ہیں؟ کب تک ظلم کرو گے؟ کتنا ظلم کرو گے؟ کہاں تک ظلم کرو گے؟ نہ یہ وہ دور ہے, نہ وہ ماحول ہے. اگر اس طرح جاؤ گے تو اس ملک میں انارکی پھیلاؤ گے, ملک کا نقصان کرو گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی ان باتوں کو اس لیے سنجیدہ نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آن گراؤنڈ سچویشن کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے, میں اس پہ آ جاتا ہوں جو آپ نے اصل سوال کیا. اسے میں بار بار کہہ چکا ہوں, یار تواڈے پلے کچھ نہیں جے, تسی مینوں دے کچھ نہیں سکتے ہو. تسی اپنا IG نہیں لا سکتے, تسی اپنی مرضی دے SP نہیں لا سکتے, تسی اپنی مرضی دے وزیر نہیں لا سکتے. بندے کی آپ شکل نہیں دیکھنا چاہتے مگر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے سینٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی, آپ کی حیثیت اوقات ہے کچھ نہیں. او خان یا دی پارٹی توڑنا بہ کے کی گل کرے, یہ تو میں پوری قوم کو کہتا ہوں بھائی نہ دے پلے کو اسی نہ کی گل کریے. ایک آدمی مجھے ریلیف دے نہیں سکتا, لیکن خان کہتا ہے میرے اسیروں کو چھوڑو. خان کہتا ہے جاری ملک جس سے بات کرنا meaningful dialogue, this is the word, that's it. Somebody who can give us the relief, جو کہ ہمارے اسیروں کو, ہمارے جعلی کیسز کو وہاں ہم سے اس پہ وہ کر سکتا ہے. باقی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسیوں سے بات نہیں کرتے. ایسے سیاسیوں نے منہ ویکھ لینے جڑے کہندے نے پارٹی پہ پابندی لگاؤ, یہ ان کا منہ ہے. آپ کہتے ہیں نا سیاسیوں سے بات کرو, یہ سیاسی ہیں جو کہتے ہیں پارٹیوں کے اوپر پابندی لگاؤ. مجھے بریک پہ جانا ہے. 2 مزید اعلانات کیے گئے ہیں آرٹیکل 6 عمران خان, سابق صدر عارف علوی اور قاسم سوری پر, اور ساتھ ہی ریویو میں جانے کا فیصلہ کیا. تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے
پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنے ایفیڈیوٹس آ چکے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔